اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ وہ صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم نے ایک نصیحت اپنے پلے باندھنی ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، ایمان والو، جو تمہارے پاس امانتیں ہیں نا، امانتوں میں خیانت نہ کرو، اور جس کی امانت ہے اسے پلٹا دو۔ اب ہم سب بیٹھ کر کے جائزہ لیں۔ آپ مجھ سے پوچھیں، میں اگر ہم آپ سے کسی سے بھی پوچھیں گے کہ بھائی آپ نے کسی کی امانت کھائی ہے، تو ہم میں سے کوئی بندہ بھی نہیں بولے گا کہ ہم نے کسی کی امانت کھائی ہے۔ اللہ کرے سچ بات بھی ہو، ہم نے کسی کی امانت نہ کھائی ہو، یہ بات بھی سچ ہو، اللہ کرے سچ ہو۔ مگر ہماری جو سوچ ہے وہ غلط ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امانت ہوتی وہی ہے کہ کسی نے کوئی چیز ہمارے پاس رکھی ہے، کسی بندے نے رکھی ہے، اور پھر ہم نے ٹائم پر اس کو واپس نہیں پلٹایا، یا پھر ہم مکر گئے، یا ہم نے اس کو کھا لیا، یا اس کا ہم نے ریجیکٹ کر دیا، بھئی جھوٹ بول رہا ہے، کچھ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ عمل کرنے کا نام خیانت ہے۔ باقی تو ہمارے جیسا ولی کوئی نہیں ہے بھائی، ہمارے جیسا ولی کوئی نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی، اچھا اب آپ دیکھیے، کچھ امانتیں بندوں کی ہمارے پاس ہیں، بندوں کی امانتیں ہیں، تو اگر ہم وہ وقت پر نہیں پلٹاتے، غبن کر جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، تو اسے بندے کو کہتے ہیں یہ بدخواہ آدمی ہے، بددیانت آدمی ہے، اس نے تو غلط کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بھی امانتیں ہمارے پاس ہیں۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بندوں کا حق کھائیں تو ہم ہوں گے خائن۔ باقی تو اللہ خیر صلی اللہ، ہم ولی کامل ہیں میرے بھائی۔ یہ ہمارا وجود جو ہے نا، ہمارا وجود، یہ جو پورے ہیں، یہ اعضاء ہیں، یہ ٹوٹل جو ہے یہ 360 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 360۔ اور اس ہر پورے کو اللہ نے ہمیں بطور امانت دیا ہے۔ آنکھ اللہ نے دی ہے امانت کے طور پر دی، کیونکہ مالک تو وہ ہے نا جی بھائی، جس چاہے نے جس کا مالک ہے اس کو صحیح سالم پلٹانے کا نام ہم بڑے امین ہیں۔ آنکھ اللہ نے دی ہے، ہم اس کے امین ہیں۔ یہ ہاتھ ہے، ہاتھ کے جتنے اعضاء ہیں، جتنے اعضاء ہیں، اور اعضاء کے جتنے پورے ہیں، جتنے جو اس کے پارٹس ہیں، ہر ایک کے ہم امین ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے آنکھوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میں نے امانت کے طور پر، دیکھنے کے طور پر، احسان کے طور پر تمہیں آنکھیں دی تھی، استعمال صحیح کیا تھا؟ اگر ہم غلط آنکھ استعمال کریں گے تو بدخائن ہیں، اور بندے کے نہیں، اللہ کی بارگاہ میں معاذ اللہ۔ زبان اللہ نے بطور امانت کے دی ہے، اگر ہم اس کو غلط استعمال کریں گے، ہم سے بڑا بددیانت کوئی نہیں ہے۔ کس کا؟ بندے کا نہیں، رب کا۔ ہمارے یہ اعضاء اور پارٹس جتنے ہیں، یہاں سے لے کر کے دیکھیے، یہ جتنے اعضاء اور ہڈیاں ہیں، پارٹس ہیں، ہر ایک ہمارے پاس بطور امانت کے ہیں۔ دنیا میں ہمارے جیسا، اللہ کرے آپ بہت اچھے ہوں، میں اپنی بات بتاتا ہوں کہ ہمارے جیسا دنیا میں بدخائن کوئی ہے ہی نہیں۔ نہ ہم زبان اللہ کے لیے استعمال کریں، نہ ہم کان اللہ کے لیے استعمال کریں، نہ ہم اللہ والے، نہ آنکھ اللہ کے لیے استعمال کریں، نہ پورا وجود اللہ کے لیے استعمال کریں، نہ پوری باڈی اللہ کے لیے استعمال کریں، نہ قدم اللہ کے لیے استعمال کریں، اور ہم یہ ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہو۔ نہیں جی،
ہمارے جیسا تو امین کوئی نہیں ہے، ہمارے جیسا بدقائل کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بھائی میرا کیا حق ہے؟ اس ہاتھ پر میرا کیا حق ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے نا جی۔ یہ باڈی کے اوپر، چہرے کے حسن پر میرا کیا حق ہے؟ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے میرے بھائی۔ مجھے اس کو صحیح استعمال کرنا ہے۔ اللہ نے جتنے پارٹس، حصص، ٹکڑے، اعضاء ہمیں دیے ہیں، اللہ نے بطور امانت کے دیے ہیں، اللہ نے واپس لینے ہیں، اور ہر ایک کے بارے میں پوچھنا ہے۔ کیا تم نے ہر ایک کو صحیح سالم پلٹا دیا تو آپ جیسا امین کوئی نہیں ہے۔ اگر ہر جگہ گھپلا کیا ہوا ہے، ہاتھ ہیں تو یہ گناہ کے لیے بڑھتے ہیں، قدم ہیں تو گناہ کے لیے اٹھتے ہیں، آنکھیں ہیں تو گناہ کو دیکھتی ہیں، کان ہیں تو گناہ کو سنتے ہیں، زبان ہے تو گناہ بولتی ہے، باقی جتنے اعضاء ہیں گناہ میں مبتلا ہیں، تو خدا کی بارگاہ میں ہم امین نہیں ہیں۔ ہمارے جیسا بددیانت کوئی نہیں ہے۔ قرآن یہی کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اے ایماندارو، اللہ نے جو تمہیں امانتیں تمہارے پاس رکھی ہیں، یہ میرا کیا حق ہے؟ آنکھ نے اللہ اتنی خوبصورت آنکھ دی ہے، میرا کوئی حق تھا؟ میں نے کوئی سجدے اتنے اچھے کر ڈالے ہیں کہ اللہ نے خوش ہو کر کے؟ نہیں، ارے میں تو سجدوں کے قائل ہی لائق ہی نہیں تھا، اللہ نے خوبصورت آنکھ اس وقت عطا کر دی تھی، اور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ سجدہ کیسے کیے جاتے ہیں، اللہ نے خوبصورت فیس اس وقت عطا کر دیا تھا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ سبحان ربی الاعلیٰ کیا ہے، سبحان ربی العظیم کیا ہے۔ اللہ نے میرا پورا وجود جو ہے وہ ہر عیب سے پاک پیدا کر دیا تھا، اللہ نے یہ بطور امانت کے ہمارے پاس رکھی۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں ہے، ہر شے کا حصہ نیکی میں بھی اللہ نے لکھ رکھا ہے، اور برائی میں بھی اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ ہے نا، ہر عضو کے لیے یہ 3 پارٹس ہیں، یہ 3 حصے ہیں نا، یہ 3 پارٹس ہو گئے نا، یہ 12 اور 15 ہو گئے نا، 15۔ ان 15 کا جو ہے حصہ لکھا ہوا ہے، نیکی میں بھی اور برائی میں بھی، خیر میں بھی اور شر میں بھی۔ اگر میں یہ ہاتھ بسم اللہ پڑھنے کے لیے، الحمد، یہ میں پورا ہاتھ اللہ کے لیے استعمال کر رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں تو اللہ کا نام لکھ رہا ہوں، اور پڑھ رہا ہوں تو آنکھ اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہوں، تو گویا کہ اللہ نے مجھے امانت دی تھی، میں اس کو صحیح استعمال کر رہا ہوں۔ اب میں بیٹھا ہوا موبائل لے کر کے میسیجز لکھ رہا ہوں، میں موبائل لے کر کے میسیجز لکھ رہا ہوں، میں پیغامات لکھ رہا ہوں، تو یہ یہ ہاتھوں کا برائی کا حصہ ہے جو میں کر رہا ہوں۔ میں اچھے میں استعمال کر رہا ہوں تو خیر کا حصہ ہے اس کے لیے لکھا ہوا، وہ میں استعمال کر رہا ہوں۔ اگر میں میسیجز لکھ رہا ہوں، اچھا اللہ نے خوبصورت آواز بھی دے دی ہے، اب ہم وائس میسیج کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے، کس کو، کیوں کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اگر آپ کی آواز اچھائی میں استعمال ہوگی، وائس میسیج آپ کا اچھائی میں استعمال ہوگا، آپ کی آنکھوں کا جھپکنا پلکنا اور یہ جو ہے یہ حرکت کرنا جو ہے، یہ اگر خیر کے لیے استعمال ہوگا تو ثواب ہوگا، ورنہ یقین جانیے یہ زنا کے جتنا گناہ ہے یہ بھی زنا کا حصہ ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اگر میں نے آنکھ کسی کو جھپکائی، کسی کو ایکشن یا کسی کو اپنی طرح متوجہ کرنے کے لیے، تو اس کا بھی مجھے گناہ ملے گا۔ مولا علی قاری حنفی فرماتے ہیں، اگر کسی نے ایسا پرچہ لکھا، ایسے پرچہ یا پتھر ایسے پھینکا، کوئی لڑکی جا رہی تھی، وہ جا رہی تھی چپ کر کے، اس نے پتھر پھینکا تاکہ یہ لڑکی آواز سن کر کے واپس دیکھے، میری طرف دیکھے، میری طرف متوجہ ہو جائے، یہ بھی زنا میں شمار ہوگا۔ ہم نے دھندے کھول رکھے ہیں ہمارے جو پاس، یہ جو بلا ہے نا، بلا، یہ ہمارے پاس جو ایک تو موبائل اچھے آ گئے، پھر نیٹ جناب اللہ فری ہو گیا،
اور پھر فری کی جناب والا آفریں آنے لگی. اللہ اکبر، الحفیظ والامان، پوری نسل برباد ہو گئی، پوری نسل برباد ہو گئی. ہماری آنکھیں محفوظ نہیں ہیں، ہمارے ہاتھ محفوظ نہیں ہے، ہمارا وجود محفوظ نہیں ہے، ہمارا کوئی حصہ، کوئی پارٹس. الحفیظ والامان، اللہ توبہ کرنے کی توفیق عطا مرحمت فرمائے. ہم نہیں کہہ سکتے حلفیہ کہ ہماری باڈی کا یہ حصہ جو ہے یہ محض اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، کبھی ہم نے غلط استعمال ہی نہیں کیا. الحفیظ والامان، اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ جو امانتیں اللہ نے رکھی ہے اس کا جواب دہ ہونا ہے میرے بھائی. تو میں آپ کو بتا رہا تھا، عمومی طور پر ہمیں یہ سمجھا جاتا ہے جو بندے کا مال کھائے، بندے کا مال غبن کرے، وہ ہوتا ہے بدخائن. باقی تو اللہ خیر صلاح. او بھائی، اللہ نے 360 ہمارے اعضاء دیے ہیں، پارٹس دیے ہیں، حصص دیے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے. اچھا، اس کی ایک بات یاد رکھیے گا، میرا مال ذاتی ہونا، میری ذاتی شے ہو، میں اس کو توڑوں یا پھوڑوں یا کچھ بھی کروں، شرعاً بھی گناہ نہیں ہے، قانوناً بھی گناہ نہیں ہے نا، میری ذاتی شے ہے نا دی. اچھا، بندہ جب خودکشی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں جنازہ بھی نہ پڑھو، حالانکہ پڑھ سکتے ہیں. جب بندہ خودکشی کرتا ہے ہم کہتے ہیں اس نے حرام کام کیا. کیوں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی میری تھوڑی ہے. زندگی میری ہوتی میں اس کو آگ میں ڈال دیتا معاذ اللہ، کنویں میں ڈال دیتا معاذ اللہ، میں اس کو دریاؤں اور سمندروں کے موجوں کے حوالے کر دیتا تو مجھ سے کوئی نہ پوچھتا، میرے اوپر کوئی گناہ نہ ہوتا. اوے بھئی، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، میں ضائع کر رہا ہوں، اس لیے خدا کی بارگاہ میں مجرم. یہ امانت ہے. امانت میں خیانت کرنے کی وجہ سے گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے، نعمت ہے، نعمت کو برباد کرنے کا گناہ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ گفٹ ہے، تحفہ ہے. اللہ کے گفٹ اور تحفے کو ریجیکٹ کرنے کا گناہ ہے. ورنہ زندگی اگر میری ہوتی تو کبھی گناہ نہ ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کے صدقے سے ہمارے پورے وجود کو، ہماری پوری باڈی کو، ہمارے پورے پارٹس کو، ہمارے پورے حصص کو اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے استعمال کرنے کی توفیق اور ہمت اور قوت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. آج یہ ہمارا آخری درس تھا. اللہ محبوب کے صدقے سے اگر زندگی رہی اور انشاءاللہ العزیز تو پھر اگلے سال ملیں گے. اس حوالے سے السلام علیکم.